تو آج انشاءاللہ قرآن حکیم کی تیسری صورت کا آغاز کریں گے، ہے نا، سورہ آل عمران. ہاں، سورہ آل عمران. تیرہ کل تھی، ہے نا؟ کل ہوئی ہوگی کوئی. آج 14 ہے. اچھا، گلاب والا دن ہے. اللہ رحم فرمائے قوم پر یار، یہ ایک نیا شروع ہو گیا ہے سلسلہ یار، اس کا کیا توقع ہے. لیکن اشارے میں سب کچھ کہہ گئے آپ نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں موسٹ ویلکم جی. آپ اچھا، اس کا مطلب طور صاحب کو بلانے کے لیے ریمائنڈر ہے نا، اپنے راستے میں کہیں پکڑنا پڑے گا. اچھا 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 اچھا. یہ خصوصی رعایت ہے آپ کے لیے نا، مصروفیت کو دیکھ کر 3 دن آپ کو دیے جا رہے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار. آپ کر سکتے ہیں آف اگر چاہیں تو. وعلیکم السلام. اچھا جی، آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. صدق اللہ العظیم. جیسے گزشتہ صورت میں تھا،
نصف اول اور نصف ثانی مضامین کے لحاظ سے کچھ ایسا ہی سورہ آل عمران میں بھی ہے. فرسٹ ہاف اینڈ سیکنڈ ہاف آف دا سورہ ہے. فرسٹ ہاف غزوہ بدر کے فوراً بعد کچھ واقعات ہوں گے اس میں، اور نجران بڑا اہم واقعہ ہے. نجران سے ایک وفد آیا تھا، مدینہ منورہ سٹے کیا کئی دن. نصارہ عیسائیوں پر، وہ اپنی طرف سے بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم بڑے دلائل اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم کنونس کریں گے وی آر آن دا رائٹ پاتھ. بڑا وہ ہوا ہے، اسی سے آیت مباہلہ بنا ہے نا لاسٹ میں، جس نے اڑ جانا ہوتا ہے تو وہ توحید کی بات تھی. بہرحال یہ اہم ہے. اور غزوہ احد سے جسٹ بیفور جو حالات تھے ان کا ذکر ہے فرسٹ ہاف میں، متصلاً قبل ہے. اچھا، جو سیکنڈ ہے اس میں وہی موضوع کنٹینیو ہے جو بقرہ میں سیکنڈ ہاف میں کیا تھا؟ امت مسلمہ کی تربیت، ٹریننگ. تو وہ امت مسلمہ کے لیے ہدایات، ڈائریکشنز ہیں، بڑا ان کو سمجھایا گیا ہے اور کہا ہے کہ سازشوں سے خبردار رہنا چاہیے تمہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے نا جی، کیونکہ باطل طاقت تو نہیں چاہیں گی کہ اسلام مضبوط ہو، پاؤں پکڑے، تو تم خود سے چاروں طرف نگاہ رکھو. اور جنگ احد میجر سبجیکٹ ہے سیکنڈ ہاف میں. میجر اس لیے پورے 6 رکوع اسی موضوع پر ہیں. 6 رکوع جو ہیں 20 میں سے 20 رکوع ہے نا ٹوٹل، تو سیکنڈ ہاف کے 10 ہوئے تو 10 میں سے 6 جو ہیں نا وہ جنگ احد ہی کے بارے میں ہے. جیسے پیئرس کا بھی کنسیپٹ ہے نا، یہ پیئر ہے ویسے بقرہ اور آل عمران. آل عمران ان دونوں صورتوں کو الزہروین کہا گیا ہے، بقرہ اور آل عمران کو الزہروین. زہرہ تابناک، چمکدار، شائننگ چیز کو کہتے ہیں نا عربی میں، تابناک. حضرت فاطمہ تو زہرہ، ان کا چہرہ مبارک بڑا تابناک تھا، حضرت فاطمہ زہرہ. اور یا نون 2 کے لیے ہوتا ہے عربی میں، رب المشرقین و رب المغربین حولین کاملین ہیں یا نون. تو 2 تابناک صورتیں، 2 کون سی؟ سورہ بقرہ اور آل عمران. اس کے 40 رکوع اور اس کے ہاف رکوع 20. ہاں، اس کے 2 جو ہیں وہ شاید 18 اور 22 بنتے تھے، اس کے آلموسٹ 10+10 ہی ہیں. سب بلیک مارکر ہے. ہاں واقعی وہ زیادہ پرومیننٹ ہو گیا، یہ پڑا ہوا تھا کہ بلیک ہی ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ یار، ہیں بلیک تو نہیں ہے، بلو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں، شاید بہتر ہو. ملٹی کلرز جو ہے نا، انشاءاللہ بلیک بھی لے آئیں گے. چلو ہاں، یہ بالکل لائٹ ہے نا. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ وائٹ پر بلیک ہی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یس. اچھا بقرہ کا پہلا رکوع، آل عمران کا پہلا رکوع. اس میں 3 گروہ کا ذکر کیا پہلے ہی رکوع میں ہے، اس میں 2 گروہ کا.
ایسے ہے. اولئک هم المفلحون، پہلا گروہ مفلحون کا، فلاح والے مسلمان ہو گئے. چلو مسلمان لکھ دو. مومن، مومن. دوسرے ختم اللہ علی قلوبہم، نہیں ماننا جو ہے نا کافر. تیسرے جو ہے وہ کہتے یہ ہیں آمنا وما ہم بمومنین، ہیں نہیں وہ مومن نا، کیونکہ شام کو وہ سارے کافروں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور رپورٹیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں. ہپوکریٹس کہہ سکتے ہیں، منافق. ان تینوں گروہ کو پہلے گروہ میں ہی وہ پہلے رکوع میں کیا ہے. اچھا اس میں دو گروہ، ایک یہ ہے ہدایت کے طالب، پورا قرآن پڑھنا ہی اس کیفیت سے چاہیے. ہدی للمتقین، ہدایت ملے گی اسے، یہ نقطہ نظر ہو ہدایت کے. دوسرے جو ہیں وہ فتنے کے متلاشی، یہ بھی گروہ ہے. ڈفرنٹ ہے یہ فتنہ ہی تلاش کرتے رہیں گے، فتنہ کی متلاشی، یہ ایکچولی ہدایت ہیں. اچھا اسی مناسبت سے دیکھیں کہا کہ یہ جو گروہ ہے نا محکمات کو چھوڑ کر متشابہات میں پڑا رہے گا. متشابہات یہ کیونکہ ایسی ہے کہ اس سے ہیلہ بازی، اپنے مرضی کے معنی ڈیویٹ کرنا، اور وہ مقاصد متشابہات. ایک ہوتے ہیں بالکل کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا یہ کرنا ہے، محکمات. محکمات ہے یہ. ویسے لکھنا بھی تھوڑا سا اردو بہتر کرنی چاہیے. اس کا الٹ ہے محکم، مضبوط کو کہتے ہیں نا محکمات. اچھا اس کو ام الکتاب کہا کہ یہ سارے جو ہے نا اصل اساس اور بیس یہ ہے ہی ام الکتاب ہے، یعنی جس سے شریعت تشکیل پاتی ہے نا. شریعت کیا ہے؟ اوامر اور نواہی، وہ یہی شریعت ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس، تمہیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے باز رہنا ہے. وہ شریعت میں یہ کچھ کہا کہ یہ کام، یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، کرنے چاہیے. عبادات، معاملات، یہ ساری آپ تفصیل آپ بخوبی جانتے ہیں. ایک کو منع کر دیا نہیں کرنے. تمہارا کتنا انٹرسٹ ہو، تم میں اچھا لگتا ہو، نہیں کرنا، بس قریب نہ جاؤ، وہ بھی کر دیا. یہ سارے احکامات اس میں آ جاتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. جو ہدایت کے طالب علم ہے نا وہ تو ویسی ہدایت کے طالب تو کہتے ہیں جتنے بھی ہیں من جانب اللہ، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کا مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی ہیلہ بازی میں پڑھنا نہیں چاہیے. اینی وے اچھا یہ دو گروہ کا شروع میں جو ہے نا وہ تذکرہ ہے آل عمران کا. اچھا بقرہ اور آل عمران ہے، یہ میں نے بتایا یہ اٹس اے پیئر. بقرہ میں اہل کتاب میں دو ہی ہیں نا. اہل کتاب کا لفظ بہت آتا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، کتاب والے. اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، اہل خانہ، اہل محلہ. کتاب والے یہ بھی کتاب والے تھے، کتاب ان کو تورات اللہ نے دی تھی. یہ بھی کتاب والے تھے، ان کو اللہ نے کتاب دی تھی. ان پر بھی پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ. ان پر بھی پیغمبر بھیجے، حضرت عیسیٰ. اچھا بقرہ یہود کا زیادہ ایمفاسس اس میں ہے بقرہ، اور ان کا زیادہ ایمفاسس آل عمران جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس میں ہے. یہ نجران وغیرہ یہ سارے نصارہ تھے نا، نجران سے جو آئے تھے عیسائی. تو زیادہ فوکس، ویسے تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہیں کہیں ان کی بھی آیات آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی ہی نہیں سکتی، لیکن مین فوکس بقرہ میں جیوس پر، اور مین فوکس آل عمران میں کرسچنس
نصارہ پر. پہلا لفظ کیا ہے جو سب سے پہلے؟ یہ زہروین، الزہرہ، زہرہ چمکدار کو کہتے ہیں نا، زہروین. یانون تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے دو تابناک، دو چمکدار، تابناک، روشن. کوئی بھی ترجمہ کر لیں. نام بھی بڑا رکھا جاتا ہے زہرا. ہاں زہرا نام بھی رکھا جاتا ہے، ہاں جی رکھا جاتا ہے چمکدار. تو یہ ان کو صورتوں کو کہا گیا ہے. جیسے آخری دو کو معوذتین کہتے ہیں، اعوذ سے شروع ہوتی ہے نا، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں کا نام معوذتین ہے. اسی طرح الزہروین ہے نا، یہ ہے. چلیے آپ کے انٹرسٹ کے لیے تھوڑا سا اس صورت کا بریک ڈاؤن اور ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو طویل صورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا نظام، یہ نظام جو ہے یہ تفسیری اصطلاح ہے. نظام کہا جاتا ہے. نظام مینس کہ پورا اسکیچ ذہن میں ہو کہ ان صورتوں میں کیا کیا، کن کن کو خطاب کیا گیا ہے، کیا کیا کہا گیا ہے، پہلے پورشن میں، سینٹر میں، اس طرح کر کے پورا ایک اسکیچ ہو نا. یہ نظام صورتوں کا نا، خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جی بالکل. تو وہ ذہن میں ہو تو ہم کوئکلی اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آل عمران کا، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں. اچھا یہی بات ہو رہی تھی نا، نصف اول اور نصف ثانی، یہی بات ہو رہی تھی. اچھا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے 3 حصے. فرسٹ پارٹ آف دا سورہ، ٹھیک ہو گیا جی، فرسٹ پارٹ آف دا سورہ. اور پھر نصف ثانی کو دیکھ لینا، سیکنڈ پارٹ. اچھا چلے میں یہ 2200 کیا مہینے ہوئے، 20 رکوع اور 200 آیات. اچھا جی میں آیات بھی لکھ دیتا ہوں ذرا کوئکلی. 1 سے 32 غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. نصارہ سے خطاب اس کی تمہید ہے، اصل خطاب بعد میں بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا جو ہے 33 سے 63، یہ آیات کا بریک ڈاؤن ہے. یہ کب نازل ہوا؟ یہ 9 ہجری کو، 9 ہجری. یہ وفد نجران کی آمد پر آیات آئیں. وفد نجران کی آمد، وہ آئے، اور ظاہر ہے اس وفد کو ایڈریس کرنا تھا تو وہ پوری ان کی کمیونٹی سے ہی خطاب ہو گیا، نصارہ سے خطاب ان کے ذریعے. اچھا نیکسٹ آئے آپ 64. یہ آپ سیریل دیکھ رہے ہیں نا، 32 آگے 33، 63 کے بعد 64، 64 سے 99. دیکھیں 200 تھی نا، تو آلموسٹ ہاف ہی ہو گیا نا، 1 کم 100. اچھا یہ کب نازل ہوئی؟ یہ غزوہ احد سے متصلاً قبل، متصلاً سمجھتے ہیں آپ، بالکل ساتھ ہی، اتصال سے ہے نا، وصل بھی اسی سے ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا آپ کو دونوں ملیں گے، یہود و نصارہ. خطاب جو ہے نا وہ اہل کتاب سے.
یعنی اس میں ان کو دعوت بھی ہے اور ان کی ہٹ درمی پر ان کو ملامت بھی کیا گیا ہے. ملامت بھی یہ پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, دس از دا فرسٹ ہاف. اب آ جائیں آپ دا سیکنڈ ہاف آف دا سورہ, نصف ثانی. ایگزیکٹ اسی طرح 3 پارٹس اس کے, 1 2 اور 3. پہلا کہاں سے شروع ہوگا؟ 99 پہ ختم ہوا ہے نا, تو جی 100 سے 120. اچھا, اس میں ان کا عقیدہ جو ثلاثہ کا عقیدہ وہ تھوڑا سا اس کا ہے کا عقیدہ, یہ تھوڑا سا اس میں ہم پڑھیں گے. اور امت مسلمہ, جیسے میں نے عرض کیا تھا, امت مسلمہ سے بھی خطاب کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کے طور پر. ان کو ان کا مقام و مرتبہ باور کرایا گیا ہے کہ اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو رول ماڈل بناؤ. مقام و مرتبہ سے ان کی آگاہی کی گئی ہے کہ تمہارا مقام کم نہیں ہے. اور اس میں بڑی ایک اصولی ہدایات ان کو دی گئی ہیں, اور خاص طور پر ان کو کہا ہے کہ کانسپیریسیز جو ہیں ان سے الرٹ رہنا ہے, سازشوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین امت مسلمہ کو, رہنے کی تلقین. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, 120. اب 121 سے آیت 180, یہ غزوہ احد کے فوراً بعد, غزوہ احد کے فوراً بعد, فوراً پہلے وہ ہے, فوراً بعد یہ ہیں. اچھا, یہ جو ہیں یہ کافی تفصیل سے ہیں. احد کے واقعات اور حالات ہیں, یہ بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں. 6 رکوع یعنی 10 میں سے 6 بڑی تعداد میں ہیں. اس میں بھی اہل ایمان کو ڈائریکشنز ہیں. اچھا, لاسٹ جو ہیں وہ 181 سے 200. ماشاء اللہ, وہ اس لیے کہ آیات 200 ہیں. بس یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ, یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے, اینڈ پر اس کو سمرائز کیا جاتا ہے. یہ خاتمہ کلام پوری آخر صورت کا, اور اس میں کچھ اس میں کافی آپ کو دعائیں بھی آئیں گی. ویسے اوور آل آل عمران میں دعائیں کافی ہیں, اس صورت میں آپ کو دعائیں ملیں گی, ہے نا جی. لو جی, یہ پوری آل عمران ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا اسکیچ ذہن میں رکھیے گا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. تو ہے نا جی, انشاءاللہ. ویسے تو جو قرآنی دعائیں ہیں وہ یاد کر لینی چاہیے. آل عمران میں سب سے زیادہ ہیں ویسے دعائیں, صورتیں جتنی ہیں 114, سب سے زیادہ قرآنی دعائیں آل عمران میں ہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہیں. سورہ بقرہ کا اینڈ بھی تو دعاؤں سے ہوتا ہے نا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا دعا ہے نا. اور وہ درمیان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, البقرہ میں پڑھا. رب جالنی بھی ہے, اور ربنا ظلمنا انفسنا, حضرت آدم کی دعا, غلطی ہو جاتی ہے نا
تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تو باہر کہ قرآن میں جہاں جہاں دعائیں ہیں، ایک تو ثواب یہ ہے قرآن کا حصہ پڑھ رہے ہیں، آیت ہے نا، تلاوت کر رہے ہیں، اور دعا کی دعائیں اپنی التجا ہوتی ہے نا۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے نا، اپنے ہی ہے نا ضرورت، تو یاد کر لینی چاہیے۔ ویسے اچھی بات ہے دعاؤں کو جیسے جیسے آئے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ ابھی دیکھیں ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے پیئر، بقرہ اور آل عمران، تو آپ دیکھیں سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی الف لام میم سے ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات قطع سے بنتا ہے نا لفظ، قطع کیا ہوتا ہے؟ توڑنا، کاٹنا، قطع تعلقی، تو اس لیے کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھنا، علم نہیں پڑھنا، الف لام میم۔ یہ 114 میں سے 29 صورتوں سے پہلے ہے، 29 صورتوں سے پہلے یہ الفاظ آتی ہیں، اور یہ 1 سے لے کر 5 تک حروف ہیں، منیمم 1، زیادہ سے زیادہ 5، اس میں ویری کرتے ہیں، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 5 جیسے سورہ مریم میں 5 ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، 5 ہو گئے، 1 2 3 4 5، تو 5 بھی ہیں، اور ایک بھی ہے قاف نون، ہاں نون، اور صاد بھی ہے 38 نمبر، یہ ہے نا، یہ ایک ایک بھی ہے، تو یہ حروف مقطعات سے۔ جی کچھ کہنا ہے یار؟ یہ تو شاید میری ہے یار، یہ کہاں تھی؟ یہ گاڑی کے اندر تھی سر، وہ دروازے کے اندر لگی ہے وہاں پر۔ اچھا وہ دوبارہ جب وہ اس کی چابی لینے گیا تھا نا میں، تو وہ پھر اس کی وہ دروازے میں ہی لگی رہے گی۔ شکریہ یار، مہربانی۔ ہاں گاڑی کی چابی، گاڑی کی ہے نا، ان کی چابی ہے گاڑی کی، ہاں میری اپنی گاڑی کی ہے۔ دوبارہ میں گیا، یہ کھلا ہوا نہیں تھا نا اس کی چابی لینے، تو وہ اس میں ہی لگی رہ گئی۔ چلو کوئی نہیں، ہاں وہ لے آیا تھا میں، ہاں وہ لے آیا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں وہ لے آیا تھا، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے معنی جو ہے نا، واللہ عالم، بس اتنا کافی ہے، بس اللہ بہتر جانتا ہے نا جی۔ کچھ نے کیونکہ کوشش کی ہے جی الف سے اللہ اور میم سے محمد، کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اس کی کیا بنائیں گے؟ کاف سے کیا، ہا سے کیا، عین سے کیا؟ پھر یہ تو سارا رول سب پہ لگاؤ، تو کوئی ایسا نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا نہیں، الہ معبود یعنی عبادت کے لائق، الا سوائے، ہوا اس کی، 3rd پرسن پروناؤن ہے نا، ہوا، الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ کو بہت عزیز ہیں، پسند ہیں۔ الحی القیوم، الحی حیات سے ہے، زندہ ہے، ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا، اور القیوم قائم کیے ہوئے ہے، پورے ارض و سما کو، اس کائنات کو، یعنی سنبھالے ہوئے ہے۔ قیوم کا یہ معنی ہے، قائم کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، الحی القیوم۔ اچھا ویسے یہ آپ غور کریں، الہ کا ہے نا، لا الہ، اور یہ الحی القیوم جو ہے یہ لازمی صفات ہیں الہ کی۔ الہ وہی ہوگا جو الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات رہے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، ازل سے ہے، اور وہ شروع سے قائم ہے اور قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ الہ کی صفات ہیں، حقیقی الہ، اسی لیے حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ و قائم و دائم ہے، اور پوری کائنات کا انتظام کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا وہ ذات، پوری قدرت، پورا تصرف رکھتا ہے کہ اس کائنات میں جو چاہے کرے، تو یہ الہ
الہ کی یہ اوصاف ہیں، خوبصورتی ہے، یہ صفتیں ہیں۔ اگر آپ یہ غور کریں ان دو لفظ سے ہی جتنے جھوٹے معبود ہیں نا، معبودان باطلہ، ان کی نفی ہو گئی، ان کی نفی ہوگی بالکل۔ الحی القیوم سے وہ تو الحی القیوم نہیں ہے، کیا چیز قائم کی ہوئی ہے یار انہوں نے، یا کیا وہ ہمیشہ سے تھے؟ وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، ہمیشہ سے کہاں سے ہو گئے؟ یا ایون اگر پیر مرید یا کچھ بندوں کو بھی بنایا وہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، تو الحیو تو نہیں ہے نا، ہمیشہ سے یاد۔ تو یہ جو ہے موجود ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، واٹس ایور، جتنے جھوٹے معبود ہیں وہ سب کی اس الفاظ سے نفی ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند نہیں ہے نام جو ہے نا الحی القیوم ہے۔ دعا ان ناموں سے مانگنی چاہیے، یا الحی القیوم، آگے اپنی دعا مانگ لو، ہیں برکت ہوگی انشاءاللہ، قبول ہوگی یہ۔ اللہ اکبر، اللہ کو پسند ہے نا جی یہ۔ اچھا، تو فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ دیکھیے قرآن حکیم یہ آخری الہامی کتاب ہے، تو اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے یہ قرآن نا، تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ تو اس آیت میں باقاعدہ نام لے کر کتابوں کا تورات اور انجیل، یہ دو بڑی کتابیں تھیں، یہ جیسے ابھی ہم نے یہود و نصارہ کا لکھا، تیسری ویسے زبور بھی تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو ان کا اس میں ذکر ہے۔ فرمایا نزلہ، اس نے نازل کیا، علیکا، علا اوپر اور کا جو ہے نا مخاطب کی ضمیر آگے، علیکا آپ پر، کیا الکتاب، یہ قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے نا جی۔ ال ویسے بھی معرفہ بنا دیتے ہیں نا، دا بک، تو کتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقل، تصدیق کرنے والی یہ کتاب، لما، اس کو جو، بین یدیہ، دیکھیں لفظی معنی تو ہیں، بین کا ہوتا ہے درمیان، اور یدیہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگی وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوگی، موجود ہوگی، تو یہ فریز ہے عربی کا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہے، جو سامنے موجود ہے۔ تو قرآن نازل ہونے پر پہلے سے موجود تھیں تورات اور انجیل، یہ پہلے آئی نا دونوں کتابیں، تو بین یدیہ جو ہاتھوں کے سامنے ہیں، یعنی تورات اور انجیل، اور اس کا آگے وضاحت کے لیے باقاعدہ نام بھی آ گیا، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ،